مرحبا ذوق شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، بے شک ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ زندہ باد بادشاہ۔ ساون ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، بے شک سبحان اللہ۔ ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی 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 معاویہ، بے شک سبحان اللہ۔ میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ معاویہ۔ بے شک انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین کی ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ بھرپور کی سرزمین پہ اپنے شہید بھائی عبد القدیر اکرم شہید رحم اللہ کی بھرپور خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے آج کی اس پروگرام کی منتظمہ کمیٹی، معاونین اور شرکاء کو دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس فتنہ سامانیوں کے دور کے اندر ایک نظریہ ساز پروگرام کا انعقاد کیا۔ محترم بھائی خرم بلال صاحب نے ارشاد فرمایا کہ زمین پیاسی ہے، لیکن الحمدللہ شہداء کے مقدس خون کے صدقے ابھی یہ زمین مد صحابہ سننے کے لیے پیاسی نہیں ہے، کیونکہ زمین کے چپے چپے سے عظمت صحابہ کے چشمے ابل رہے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ مشن حق نواز کی حقانیت، ہمارے اکابر کا خلوص، شہداء کی بے لوث قربانی اور اسیران کی راہ خدا میں گزرنے والے ایک ایک پل اور ہمارے کارکنان کی وہ لازوال قربانیاں ہیں کہ جن کے صدقے آج الحمدللہ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ کل تک پیغمبر کے صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے والا تلاگن کی زمین پہ کان پکڑ کر کہتا ہے کہ مولویوں خدا دا نام منو کسی اور نہ لگو۔ بے شک بے شک۔ جی الحمدللہ قربانیوں کا وہ تسلسل ہے
اس پہ بہرحال آپ میں سے ہر ایک شخص جس نے جس درجہ میں اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے کوشش کی، اللہ رب العزت اسے دو جہاں کی بہترین کامیابیوں سے بالا مال فرما دے۔ انتہائی خوبصورت عنوان ہمارے دوستوں نے رکھا کہ جو صرف عنوان نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اعلان ہے۔ اگر خاتم المعصومین کو دیکھیں تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ ہے جو آج کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے کہ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اس محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال مدنی کریم کی وہ ذات ہے جس پہ اللہ نے نبوت کو بھی ختم کر دیا، رسالت کو بھی ختم کر دیا، دین محمدی کو بھی کمال تک پہنچایا، اور اللہ نے معصومیت کو بھی ختم کر دیا۔ میرے محبوب پیغمبر کی امت کے بعد امت کوئی نہیں، کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں، رسالت معاب کے بعد رسول کوئی نہیں، اور خاتم المعصومین کے بعد معصوم اللہ کی دھرتی پر کوئی نہیں۔ جو پیغمبر کی ذات کے بعد کسی کو پیغمبر مانے، نبی پاک کے بعد کسی کو نبی مانے، کتاب مقدس کے بعد کسی اور کتاب کا انتظار کرتا ہو، شریعت محمدی کمال کو پہنچی، اور جو آج بھی اس دین محمدی میں ترمیم تنسیخ کا عقیدہ رکھتا ہو اور آمنہ کے لال مدنی کریم کے بعد کسی کو کسی درجے میں معصوم سمجھے، ہمارے نزدیک وہ فرد ہو تب بھی لانتی ہے، فرقہ ہو تب بھی لانتی ہے۔ تو عقیدہ ساز نظریہ ہمارے دوستوں نے دیا امت محمدیہ کو، خاتم المعصومین، اور لفظ خاتم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خاتم کے معنی صرف ختم کرنے کے نہیں بلکہ خاتم کے معنی کا ہے کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، آخری درجے تک پہنچانا، جو پرفیکٹ ہو، مکمل ہو، کمال ہو۔ اب اسی تناظر میں میرے محبوب پیغمبر کی ذات کو دیکھیں تو نبی کی ذات بھی کمال ہے، نبی کا دین بھی کمال ہے، نبی کی شریعت بھی کمال ہے، پیغمبر کی بات بھی کمال ہے، نبی کی ذات بھی کمال ہے، نبی کا در بھی کمال ہے، نبی کا گھر بھی کمال ہے، میرے پاک پیغمبر کی جماعت بھی کمال ہے، میرے پیغمبر کی ساری آل بھی کمال ہے۔ اس کائنات میں جیسے سارے انبیاء مل جائیں تو میرے پیغمبر کا مقابلہ کوئی نہیں، سارے رسول مل جائیں میرے پیغمبر کی رسالت کا مقابلہ کوئی نہیں، سارے انبیاء مل جائیں تو مدنی کریم کی نبوت کا مقابلہ کوئی نہیں، سارے انسان مل جائیں تو میرے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں، بڑے بڑے خطبہ مل جائیں میرے پیغمبر کی بات کا مقابلہ کوئی نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں مل جائیں تو میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی امت کا مقابلہ کوئی نہیں، نبی کی ساری امت مل جائے تو پیغمبر کے یاروں کا مقابلہ کوئی نہیں، اور نبی کے سارے یار مل جائیں تو نبی کے بوڑھے جرنیل ابو بکر صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اور وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابھی تذکرہ کیا محترم بھائی نے کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات 51 سال کی عمر میں اپنے بوڑھے کاندھوں پر اٹھا کر صرف اٹھاتا نہیں، جو 3 میل کی بلندی تک پہنچائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور مقام جانچنے کے لیے کتنا پیارا یہ نظارہ ہے کہ ایک ہجرت کی رات ہے، ایک فتح مکہ کا دن ہے، ایک عالم جنگ ہے، ایک عالم امن ہے، یہاں پر 100 ننگی تلواریں پیغمبر کی جان لینے کے طرف ابو بکر صدیق کی دشمن ہے، اور وہاں فتح مکہ کا موقع کہ جہاں پہ دشمن دم دبا کے بھاگ رہا ہے، یہاں پر محبوب پیغمبر مدنی کریم کو اٹھانے والا کون؟ جو 51 سال کا بوڑھا ابو بکر صدیق ہے، اور وہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ کون؟ جو چڑھتی جوانی والا 23-24 سال کا سیدنا علی المرتضیٰ ہے، وہاں پہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب علی نے کہا آقا میرے کاندھوں پر آ جائیے، یہاں پہ ابو بکر صدیق نے کہا آقا میرے کاندھوں پر آ جائیے، لیکن منظر
بات بیان کرتی ہے کہ علی کہے آقا میرے کانوں پہ آئیے، تو اللہ کے نبی فرمائے علی تو نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا. ابو بکر صدیق بڑھاپے کی عالم میں کہے تو ابو بکر کو پیغمبر انکار نہیں کرتے، بلکہ محبوب پیغمبر ابو بکر صدیق کے کانوں پر بیٹھے، جوان اٹھاتا کوئی نہیں، بوڑھا اٹھا کے 3 میل کی بلندی پر پہنچا بھی دیتا. تو آج زمانے بھر کا اپنا ہو بیگانہ ہو، سین ہو شین ہو، مسجد والا ہو باڑے والا ہو، مولوی ہو ملک ہو، آیت اللہ ہو یا لعنت اللہ ہو، اپنی ہی کتابیں جانچنے پرکھنے کے بعد زمانے کو اتنا بتا دے کہ ذات ایک ہی ہے جسے اللہ کے نبی کہتے ہیں. وہ نبی کو جوان سے تو کہہ دے تو اٹھا نہیں سکتا، اور بوڑھے کے کانوں پر چپ کر کے بیٹھا کیوں؟ تاکہ زمانے کو بتا دے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی ذمہ داریاں اگر اٹھانے کی ہمت طاقت اللہ نے کسی میں رکھی تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تو کون جناب ابو بکر؟ اب کوئی کہے جوان جسے نہ اٹھا سکے بوڑھے نے کیسے اٹھا لیا؟ ہم کہتے ہیں ہم سے پوچھنے کے بجائے اپنے دادا جی سے پوچھئے، جسے زمانہ باسل ایرانی کہتا ہے. تیری کتاب حملہ حیدری میں لکھتا ہے کہ ہجرت کی رات رب تعالیٰ نے بوڑھے ابو بکر صدیق کے بوڑھے کاندھوں میں ایسی ہمت طاقت پیدا کر دی تھی کہ جس وزن کو جناب علی نہ اٹھا سکے بوڑھا ابو بکر اٹھاتا بھی ہے، زمانے سے بچاتا بھی ہے، اور 3 میل کی بلندی پر پہنچاتا بھی ہے. آج جو بدبخت کھڑا ہو کر اسلام آباد کی سڑکوں پر لافزری کرے میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، ہم کہتے جو ابو بکر کو مسلمان نہ مانے ہم اس کو نطفہ انسان ہی نہیں مانتے. اور اس اعتراض کرنے والے سے پوچھو تیرا تعارف کیا ہے، جواب ملے گا میں علوی ہوں، عوان ہوں. اس سے پوچھو عوان کون ہے، کہتا سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد ہے. بھئی جناب علی کی اولاد تو 5 بیٹوں سے چلی، تو کون سے بیٹے کی اولاد ہے اور کون سی بیوی کی اولاد سے جناب علی المرتضیٰ کا کون سا بیٹا پیدا ہوا جس سے آپ آگے چلے؟ اور جناب علی کی تو 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں. تو جواب ملتا ہے کہ علی کی بیوی وہ ہے جسے سیدہ حنفیہ کہتے ہیں، حنفیہ کا بیٹا وہ ہے جسے محمد کہتے ہیں، محمد وہ ہے جس کی اولاد کو عوان کہتے ہیں. تو ہمت کر کے بتا دیجئے کہ زمانے کے سارے عوانوں کا دادا اسے محمد کہتے ہیں، محمد کی اماں وہ ہے جسے حنفیہ کہتے ہیں. یہ حنفیہ کون ہے؟ محمد کی یہ اماں ہے، علی کی یہ زوجہ ہے. تو علی کے نکاح میں اس خاتون کو دینے والا کون ہے؟ اسے زمانہ ابو بکر صدیق کہتا ہے. تو آج جو کہلائے تو عوام لیکن بھوکے ابو بکر صدیق کو، تو یقین مانیے وہ علی ابو بکر صدیق کا بگاڑتا کچھ نہیں، اپنے بندے چھوڑتا کچھ نہیں. اور یہ کون جناب سیدہ حنفیہ، حضرت ابو بکر نے ان کا نکاح پڑھایا جناب علی کے ساتھ. سن 12 ہجری ہے، عین القمر کی جنگ ہے، قیدی کر کے لانے والا کون؟ اسے خالد بن ولید کہتے ہیں. جب یہ خاتون آ گئی مدینہ کی دھرتی پر، اسی خاتون کا نکاح جناب علی سے پڑھ کر ساتھ یہ دعائیہ جملہ کہنے والا کون؟ علی اللہ تجھے اس بچے میں برکت، اللہ تجھے اس نکاح میں برکت کی، اللہ تجھے توفیق دے، برکت عطا فرما دے. زمانہ جانتا ہے نکاح علی سے سیدہ فاطمہ کا ہو، پڑھانے والے رسول خدا ہیں، برکت کی دعا دینے والے، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں. نبی پاک علی کے جس نکاح کو برکت کی دعا دے تو اولاد کو سید کہتے ہیں، اور جس نکاح کو ابو بکر پڑھائے برکت کی دعا دے تو اس نکاح کی پیدا ہونے والی اولاد کو عوام کہتے ہیں. اب جو کہلائے سید اور کراچی کی سڑکوں پر کہے میں رضوی سید ہوں لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا، تو آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر تو اولاد حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کون ہے؟ اولاد زہرا ہے، زہرا کا نکاح جناب علی کے ساتھ ہوا. تو تیری کتاب الکافی کہتی ہے کہ نکاح علی کا سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوا، اور جبرائیل امین کے کہنے پر اللہ کے نبی نے حضرت علی اور زہرا کے نکاح کا جسے گواہ بنایا اسے سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو کراچی میں کھڑے ہو کر اپنے ہی ماں باپ کے نکاح کے گواہوں کو جھوٹا کہے، اس نے اپنے پلے کو چھوڑا. اور جو اسلام آباد کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے نکاح خان کو ہی جھوٹا کہہ دے، بے ایمان کہہ دے، اس نے اپنے پلے کو چھوڑا. تو یاد رکھیے کہ تو کرامت ہے ابو بکر صدیق کی کہ وہ اپنے چاہنے والے کو ایک پل کا گھاٹا کو نہیں دیتا اور منکر کے پلے پائی بھی نہیں چھوڑتا. اب جو یہ کہنے والے کہیں نہیں
ہم تو نبی پاک کی ذات کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں، تو یاد رکھیے گا پیغمبر کی ذات کو بھی ماننے والے اہل سنت ہی ہیں، نبی کے اہل بیت کو ماننے والے وہ بھی اہل سنت ہی ہیں، اور نبی کے صحابہ کو ماننے والے وہ بھی اہل سنت ہی ہیں۔ یہ جملہ چھوڑ دیجئے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے نہیں بھائی، ہم بھی نہیں، ہم ہی مانتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت جیسے نبی کی ذات کو مانے ایسے نبی کی ذات کو کوئی نہیں مانتا، جیسے پیغمبر کی آل کو مانے ایسے پیغمبر کی آل کو کوئی نہیں مانتا، اور جیسے نبی کی جماعت کو مانے ایسے نبی کی جماعت کو کوئی نہیں مانتا۔ آج جو کہنے والا کہنے نہیں آپ نے کیسے مان لیا، ہم کہتے ہیں دیکھو خاتم المعصومین یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور آگے میرے بھائی اس عقیدے کو ہم نے مانا کیسے، منوانے والے کون، وہ پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، نبی کے اہل بیت۔ خاتم المعصومین سے مراد کیا ہے کہ نبی کی ذات بھی آخری، نبی کا دین بھی اور وہ دین دینے والا کون ہے، بول دیجئے جی بھائی، دین دینے والا کون، بول دیجئے جی بھائی، جی بھائی، بھائی صحابہ تو ہیں دینے والے، نبی سے لے کر امت کو دینے والے، دین دنیا میں بھیجنے والا کون ہے، جی بھائی اللہ ہے، تو اللہ کا نام لیتے ہم کیوں شرمائیں، جن کو دین اللہ بخش بلند سے ملا ہو وہ بھلے نہ بولے، جن کو اللہ کی ذات سے ملا وہ گرج کر بولے دین دنیا میں بھیجنے والا کون، اللہ، کون، دین دینے والا اللہ، لینے والے رسول اللہ، اور رسول خدا سے لے کے امت تک پہنچانے والے کون، اصحاب محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، نبی نے جب دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے دین جب نبی سے لے کے امت کے حوالے کیا تو نبی کے صحابہ نے دین کچھ گھٹایا نہیں، اللہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل اور مکمل، صحابہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل۔ اب وہ دین دینے والا کون، اللہ، لینے والے کون، رسول اللہ، دینے والے کون، جماعت محمد رسول اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو فرمایا دین نام ہے تین باتوں کا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ اس دور میں ممکن ہے اتنے فتنے نہ ہو، آپ جب چپے چپے سے فتنے سر اٹھائیں تو فتنوں کے دور میں دین کی تعریف یہ ہوگی کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز۔ آپ کو پوچھے صحابہ کا انداز کیا ہے، تو صحابہ کا انداز قرآن کا مزاج ہے، قرآن جو چاہتا ہے صحابہ وہ کرتے ہیں، صحابہ وہ کرتے ہیں۔ اب یہ دین ہم تک پہنچانے والے کو نبی کے صحابہ، جب نبی آخری ہیں تو بھئی نبی پاک کا منصب تقاضا کرتا ہے کہ قیامت تک کے آخری انسان تک دین کو کامل مکمل خالص پہنچانے کے لیے بندوبست ایسا ہو کہ آخری انسان تک یہ دین پہنچے بھی کامل اور پہنچے بھی خالص۔ تو آج یاد رکھیے گا، ہم نے اگر کوئی 5-10 کلو گھی کہیں بھیجنا ہو، ہم کرتے کیا بھائی، اچھا سا ڈبہ دیں گے، ڈبہ بھی مضبوط لیں گے، بند کرنے سے پہلے شاپر رکھیں گے، بھیجنا لاہور کراچی ہو چلو الاوان ٹرانسپورٹ پر رکھ دیں، صوفی ٹرانسپورٹ پر رکھ دیں، لیکن یہاں پہ 1000 500 200 400 جو بھی ہوگا کنڈکٹر کو دے گے، تیری مہربانی حفاظت کے ساتھ وہاں تک پہنچا دینا۔ بندہ پوچھے بھائی اتنا خرچہ کیوں، جواب ایک ہی ہوتا ہے، چیز بڑی قیمتی ہے، سفر بڑا دور کا ہے، اور جس تک یہ چیز پہنچانی ہے وہ بندہ بڑا جگری قسم کا ہے، چاہتا ہی ہوں اس تک جو پہنچے تو خالص بھی پہنچے، مکمل بھی پہنچے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں، سب سے قیمتی جو چیز ہے اسے دین محمدی کہتے ہیں، اور جو سب سے لمبا سفر ہے اسے قیامت کا سفر کہتے ہیں۔ اور اس عظیم ترین امانت کو پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ نے بھی 2 عظیم ترین انتظامات کیے، ایک وہ ہے جسے ٹریکنگ سسٹم کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جسے کارگو کمپنی کہتے ہیں۔ دین محمدی کو پہنچانے کے لیے جو ٹریکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور جو کارگو کمپنی ہے اسے محمد کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، اسے محمد کے صحابہ کی۔ اب یہ دین پہنچانے والے کون بھائی، کون بھائی، کون بھائی، صحابہ۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے نور دینا تو نے گھی کا ڈبہ تو پکڑا دیا، کارگو کمپنی اچھی نہیں، اس سے مراد کیا ہے،
جی بھائی اگلے بندے کے دل میں بندہ وسوسہ ڈالے کہ تیرے بھائی نے گھی تجھ تک بھیجا، یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، ڈنڈی مار آدمی ہے، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، دو نمبری کرنے والا ہے، تو بھائی اگرچہ گھی خالص ہوگا لیکن اگلے بندے کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے گا، ممکن ہے کچھ نکال دی ہو، ممکن ہے کچھ ڈال دی ہو، ممکن ہے کچھ ملا دی ہو، ممکن ہے اس میں کوئی دیسی بناسپتی بھی ڈال دی ہو کہ مکس کر کے بھیجا ہو۔ آج جو کہنے والا کہے کہ دین تو خالص ہے لیکن پہنچانے والے وہ بندے خاص نہیں تھے، اس کا اعتراض بندوں پر نہیں، یہ دین کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ جیسے یہاں پہ لانتی بدبخت یہ کہتا ہے کہ دین تو خالص ہے، پہنچانے والے ٹھیک نہیں تھے، ممکن ہے انہوں نے ڈنڈی ماری ہو۔ آج جو دین کو خالص کہے، پیغمبر کی ذات کو اعلیٰ کہے، لیکن آگے کہیں گے کہ پہنچانے والے ٹھیک نہیں، اس کا اعتراض ان پہ نہیں، اس کا اعتراض بھیجنے والے پر ہے، اس نے اچھے بندوں کا انتظام نہیں کیا، اس کا اعتراض اس چیز پر ہے۔ ممکن ہے چیز تیرے تک خالص نہ پہنچی ہو، ہم گھی کو بھی خالص کہتے ہیں، پہنچانے والے کو بھی مخلص کہتے ہیں، لانے والے کو بھی ایماندار کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اگر ہماری ایمانداری کو دیکھنا چاہے، چکوال سے چلے اذان ہماری وہی ہے، بلکسر پہ آ جائے اذان ہماری وہی ہے، کلر کہار آ جائے اذان ہماری وہی ہے، بھرپر میں آ جائے اذان ہماری وہی ہے، تلا گنج تک چلا جائے اذان ہماری وہی ہے، وہ میاں والی پہنچ جائے اذان ہماری وہی بھی ہے۔ لیکن جن کے بارے میں کلمے کی تیسری شہادت چکوال میں اور ہو، تلا گنج میں اور ہو، بھرپر میں اور ہو، کلر کہار میں اور ہو، تو مان جائیے ڈنڈی ان کی ہماری گئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ڈنڈا بھی مضبوط ہے، ڈنڈا بھی مضبوط ہے۔ دین وہ کامل اور مکمل ہم تک پہنچا۔ پہنچانے والے کون؟ پہنچانے والے کون؟ پہنچانے والے کون؟ اور جب ہم کہیں نا صحابہ، تو صحابہ سے مراد صرف وہ نہیں ہیں جو نبی پاک کے یار ہیں، صحابہ میں وہ بھی شامل ہیں جو نبی کے رشتے دار ہیں۔ اگر صحابہ میں آل شامل، صحابہ میں جماعت شامل، صحابہ میں جیسے ابو بکر ہے ویسے علی ہے، جیسے عائشہ ہے ویسے ہی فاطمہ الزہرا۔ دوسرا اعتراض کون سا آج کرنے والا کرے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن آپ جب بات کریں صحابہ علیہ بیت، صحابہ علیہ بیت، صحابہ علیہ بیت، آپ نے تو معاملہ گڑبڑ کر دیا، جبکہ صحابہ تو گھر والے ہیں، آل محمد گھر والے ہیں، گھر والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مقابلہ تو کوئی نہیں، اور اہل سنت پر جماعت وہ ہیں جو نبی کی آل کا بھی انکار کوئی نہیں کرتے، نبی کی جماعت کا بھی انکار کوئی نہیں کرتے۔ جو پیغمبر کی جماعت کا انکار کرتے ہم اسے رافضی کہتے ہیں، جو نبی کی آل کا انکار کرتے ہم اسے خارجی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک منکر آل محمد بھی لعنتی، ہمارے نزدیک منکر اصحاب محمد بھی لعنتی۔ کامل ایمان والے اہل سنت والجماعت ہیں کہ جن کے ایمان کی جان کو محمد عربی کہتے ہیں، جن کی دل کی دھڑکن کو حب اصحاب محمد کہتے ہیں، اور رگوں میں دوڑنے والے خون کو عشق آل محمد کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کامل دین کو ماننے والے، آپ تو کریں نہیں، آل اور ہیں اصحاب اور ہیں، ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ کے نبی نے جسے جو جہاں جتنا جیسے مقام عطا کر دیا، ہم انکار کرنے والے کوئی نہیں، فیصلے کو ریجیکٹ کرنے والے کوئی نہیں، تنقید کرنے والے کوئی نہیں۔ ہم تو ایک ہی جملہ کہ آقا آپ نے دے دیا، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا نبی میدان میں علم دے دے جناب علی کو، ہم تب بھی تسلیم کریں، اور وہ پیغمبر مسلح دے دے مسجد میں بوڑھے ابو بکر صدیق کو، ہم تب بھی تسلیم کریں۔ وہ اللہ کا نبی چادر ڈالے جناب علی زہرا حسن و حسین کے سر پہ، ہم تب بھی سلام کریں۔ وہ اللہ کا نبی آ جائے ابو بکر کی چادر کے نیچے، ہم تب بھی تسلیم کریں۔ ہم انکار کرنے والے کو، ہم تو نسبت رسول کے میرے بھائی لجپال یوں ہے کہ وہ ہزار دشمن جاں سہی، مجھے خیر بھی تو عزیز ہے، جسے خاک پاتری چھو گئی وہ برا بھی تھا تو برا نہیں۔ چلے آج بات کریں بھائی شاک عصمت اصحاب و آل کی جب بات ہے کہ نہیں وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے، پوچھو بھائی خیریت ہے؟ یہ گردان کیوں شروع کر دی؟ کہ نبی کے صحابہ در والے ہیں، نبی کی آل تو گھر والے۔ بھائی جس کے در پہ نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں وہ در کس کا ہے؟ اور جس کے گھر میں نبی کی آل رہتی ہے وہ گھر کس کا ہے؟ جی بھائی، اور بھائی گودے کے در پہ بیٹھنے والا، سردار کے در پہ بیٹھنے والا وہ بھی قابل عزت ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بڑے کے در پہ بیٹھا ہے، تو جو مصطفیٰ کریم کی ذات بھی اعلیٰ، در بھی اعلیٰ، ماننا پڑے گا۔ جو پیغمبر کے در پہ آئے یہ بھی اعلیٰ، جو نبی کے گھر میں آئے وہ بھی اعلیٰ۔ لیکن تو اتنا تسلیم کرتا ہے کہ صحابہ اسی در پہ بیٹھے ہیں
جس در میں نبی کی آل رہتی ہے تو ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا؟ ہر بندہ کسی کے در پہ نہیں بیٹھتا، در پہ وہی آ کے بیٹھتا ہے جس کے دل میں گھر والوں کا احترام ہوتا ہے، اور ہر بندہ ہر کسی کو اپنے در پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ نبی پاک کی آل نے اپنے در پہ جن کو بٹھایا انہیں نبی کی جماعت کہتے ہیں۔ تو مسئلہ تو کلیئر ہو گیا کہ نبی پاک کے صحابہ نبی کی آل کے در پہ کیوں آئے کہ ان کے دل میں نبی کی آل کا احترام ہے، اور نبی کی آل نے نبی کی جماعت کو اپنے در پہ کیوں بٹھایا کہ ان کے دل میں نبی کے صحابہ کا اعتبار ہے۔ ہمارے پاس صحابہ بھی، ہمارے پاس آل بھی، ہم نے دامن اصحاب محمد کو پکڑا تو ہمیں پیغمبر کی آل کا احترام ملا، ہم نے آل محمد کے دامن کو پکڑا ہمیں پیغمبر کے صحابہ کا اعتبار ملا۔ اعتبار بھی ہمارے پاس ہے، احترام بھی اور منکر کے پاس احترام بھی کوئی نہیں، اعتماد بھی کوئی نہیں، ان کے پاس آل بھی کوئی نہیں، اصحاب بھی کوئی نہیں، منکر کے پاس ہے سوائے گوگلوں کی کوئی چیز بھی کوئی۔ اب جو کہنے لگے نہیں دو میں سے ایک کو مانیں گے تو ایک کو چھوڑ دیں، کیسے بھائی؟ ممکن نہیں آپ علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں، معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں، نہیں، ایک کو مانیں گے، یہ اصحاب کو مانیں گے یا آل کو مانی؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم دونوں کے ماننے والے، کیوں؟ اصحاب نبی کے صحابہ ہیں، آل پیغمبر کی آل ہے، ہم کس کا انکار کریں گے؟ اگر تمہیں ضد یہی ہے یعنی ایک کو چھوڑیے ایک کو پکڑیے، تو مائی ڈیئر ملنگ آپ بتا دیجئے کہ آپ کے ماتھے پر چمکنے والی دو آنکھیں، ان دونوں آنکھوں میں سے میں ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتا ہوں، آپ اپنی پسند بتا دیجئے کہ دائیں والی کو پھوڑوں کہ بائیں والی کو پھوڑوں؟ تیری دو ٹانگوں میں سے میں ایک ٹانگ کو توڑنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیجئے کہ آپ اپنی کون سی ٹانگ کو توڑوانا پسند کریں گے، دائیں والی کو یا بائیں والی کو؟ بات ٹانگوں کی آئے ٹانگیں سمیٹ لیتا ہے، بات آنکھوں کی آئے تو آنکھوں کو بند کر لیتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی جسمانی آنکھیں پیاری ہیں، تو اللہ تجھے ہدایت دے ہے اگرچہ مشکل، کیونکہ اللہ دیتا اسی کو ہے تو ہدایت مانگتا ہوں، تو نے مانگنی کوئی اللہ نے دینی کوئی۔ اگر اللہ کو ہدایت دے ہی دے تو غور تو کر اس بات پہ کہ تیرے جسمانی دونوں آنکھیں تجھے پیاری ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں۔ ہمارے ایمان کی ایک آنکھ کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں، دوسری آنکھ کو نبی کے اہل بیت کہتے ہیں۔ اب اسی مہینے میں 22 تاریخ کو یوم وفات ہے سیدنا امیر معاویہ کا، اس کا بول دیجئے بول دیجئے بول دیجئے، اور جب نام آ جائے نا معاویہ تو بعض لوگوں کو نام معاویہ ایسے ہی ہضم نہیں ہوتا جیسے 4 ٹانگوں والے کو خالص دیسی گھی ہضم نہیں ہوگی، فوراً کہنا نہیں وہ خاندان اور ہے یہ خاندان اور ہے۔ امیر معاویہ تو بنو امیہ سے ہے، اور بنو امیہ کا خاندان وہ تو قرآن نے کہا کہ نعوذ باللہ شجر ملونہ ہے۔ تجھے یہ تو نظر آ گیا کہ قرآن میں شجر ملونہ ہے، اور یاد رکھ قرآن تو آئینہ ہے جو حرام کو حرام دکھاتا ہے، حلال کو حلال دکھاتا ہے۔ تو یہ دادا نے اپنی تفسیر میں لکھا، تفسیر طبری میں، کہ شجر ملونہ سے مراد کو خاندان نہیں، اس سے مراد وہ زرقوم کا درخت ہے جو قیامت کے دن اللہ جہنم کو کھلائے گا۔ لیکن چونکہ تیری طبیعت بڑی لانتی قسم کی ہے تو تجھے نظر بھی ایسے گا۔ وہ کسی کو مریض ہو گیا بندہ تو رگ اس کی کوئی نبض وغیرہ کاٹی گئی، تو ڈاکٹر نے کیا کیا کہ وہاں پہ کتے کی رگ وہاں پہ فٹ کر دی ہے۔ جب صاحب ٹھیک ہو گئے تو مریض سے پوچھا ڈاکٹر نے کہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا طبیعت بالکل میری فٹ ہو گئی، لیکن کبھی کبھی بھونکنے کو دل کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ انقلاب فارس کا بھی ہے، جو پیغمبر کے یاروں کو بھونکے، نہیں وہ خاندان اور یہ خاندان اور، تو تجھے پتہ لگ گیا کہ خاندان اچھا نہیں۔ اتنا تو بتا کہ بنو امیہ کون ہے، بنو ہاشم کون ہے، اللہ کے نبی کا خاندان کون سا؟ بول دیجیے بنو ہاشم۔ نبی پاک کے ابا کا نام کیا؟
سیدنا عبداللہ کے ابو تو نام ان کا عبد المطلب کے ابو تو نام ان کا ہاشم کے ابو تو نام ان کا عبد مناف، سیدنا علی المرتضیٰ جناب علی کے ابو تو نام ان کا ابو طالب کے ابو تو نام ان کا عبد المطلب کے ابو تو نام ان کا ہاشم کے ابو تو نام ان کا عبد مناف۔ حضرت عثمان غنی کے والد کون؟ نام ان کا عفان کے والد تو نام ان کا ابیلاس کے ابو تو نام ان کا امیہ کے ابو تو نام ان کا عبد الشمس۔ حضرت امیر معاویہ ان کے ابو کا نام ابو سفیان کے ابو تو نام ان کا حرب کے ابو تو نام ان کا امیہ کے ابو تو نام عبد الشمس کا ابو تو نام اس کا عبد مناف۔ اب ملنگ جی آپ ہی بتا دیجئے یہ عبد مناف جو ہے ان کا رشتہ پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، علی کے ساتھ کیا ہے، غنی کے ساتھ کیا ہے، خاتم وحی کے ساتھ کیا ہے؟ تیری اپنی کتابیں یہ بیان کرتی ہے کہ عبد مناف وہ بزرگ ہے جو نبی کے بھی دادا کا دادا، علی کے بھی دادا کا دادا، عثمان کے بھی دادا کا دادا، اور امیر معاویہ بھی ابی سفیان کا بھی دادا کا دادا۔ تو جو ایک دادا کی اولاد وہ خاندان ہوتا ہے، دشمن ہوتے ہیں؟ یہیں پر پوچھئے کسی بلکسر والے سے، برپر والے سے، فلاں بندہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، وہ میرا دد پوترا ہے۔ دد پوترا کیا ہے؟ کہتا وہ میں ایک دادا کی اولاد ہے، اجنبی نہیں، ایک خاندان ہے۔ دد پوترا ایک دادا کی اولاد تیری دھرتی پر ہو تو خاندان ہے، نبی کے دادا کی اولاد دشمنی کہاں سے آ گئی؟ دوسرا مگر خاندانوں میں دشمنی بھی ہو جاتی ہے، تو دشمنی اسی کو کہتے ہیں رشتے دیے بھی جائیں، رشتے لیے بھی جائیں۔ جی بھائی نبی پاک کا دادا جناب علی کا بھی دادا، نام کا کیا؟ عبد المطلب کی 6 بیٹی ہیں، 11 بیٹے، ان 11 بیٹوں میں سے 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ یعنی نبی پاک کے 11 چچا، جناب علی کے بھی 11 چچا، ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ جناب علی کی 6 پھوپھیاں، ان میں بیضہ، امیہ، صفیہ، ان 3 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم کی 11 بیویاں، ان میں 4 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کی 3-4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ محبوب مدنی کریم کے 3 داماد، ان میں لقیط بن ربیع، عثمان غنی، دونوں کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ مدنی کریم کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، 7 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ نبی پاک کے دور میں 70 افراد ہوئے جو احد میں شہید ہوئے، ان میں 14 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ نبی پاک کے دور میں 114 افراد ہوئے جو مکہ سے حبشہ جائے، 17 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ نبی پاک کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر نے حکومت کی، 36 گورنر ہیں، محمدی گورنمنٹ کے 26 قبیلوں سے 27 افراد ہیں، اور ایک ہی قبیلے سے آمنہ کی لال نے 9 گورنر بنائے، اور 9 کے 9 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں۔ اب تو کہے کہ خاندان اچھا نہیں، اور نبی رشتے دے بھی صحیح، نبی رشتے ابھی کہنے والا نہیں رشتہ صحیح نہیں تھا بھائی، عوام رشتہ دے عوام کو، سردار رشتہ دے جی بھائی، سید رشتہ دے سید کو، بخاری رشتہ دے بخاری کو، اور علاقے کا میراثی کرنے نہیں، رشتہ اچھا نہیں تھا، یہاں رشتہ کرنا مناسب نہیں تھا جی بھائی۔ تو علاج کیا ہوگا؟ جی بھائی نے کہا جتیاں، ادھر بھائی نے کہا چھترو، یعنی بات جی وہ چیر تک ہی محدود ہے بھائی، جتیاں ہو یا چھترو یہ خیر پارلیمانی لفظ ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، اسے عزت و احترام سے سواری میں بٹھائیں، بنو مختار تک لے کے چلے جائیں، اس کے لیے دوپہر کے کھانے کا آرڈر دیں، لیکن دوپہر کا کھانا اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ چپل کباب، بوٹ پلاؤ، گھسن پیڑے، دھکم پیل، مار کٹائی، جوارا سے پاپوش، چانٹوں کی چٹکی، دھکوں کا سرا۔ کیوں کہ لان کی تو یہ بتا رشتہ خاندان ہے، بنو وہاں پہ خاندان ہے، کون سا؟ عوام رشتہ دے عوام کو، تو اعتراض کرے میرا سی، تو اعتراض تو نہیں بنتا میرے بھائی، رشتہ دے نبی، رشتہ دے نبی، اور رشتہ دینے والا بھی آمنہ کا لال، رشتہ لینے والا بھی آمنہ کا لال، اعتراض کرے فارس کا نانتی، تو علاج تو اس کا دوپہر کا کھانا کے نام جی بھائی۔ اب جب نام لیا جائے گا معاویہ کہتے نہیں
جب گھاٹا پڑے نا بندہ پرانے کھاتے کھول لیتا ہے، اور تم نے بھی پرانے کھاتے کھول لیے. ہم کہتے ہیں گھاٹا جس کو پڑتا ہوگا، اور جن کو گھاٹا پڑتا اللہ کرے دن میں بھی پڑے رات میں بھی پڑے. پڑتا تو ہے لیکن ہماری دعا مزید بھی ہے کہ اللہ کرے دن میں بھی پڑے رات میں بھی پڑے. اور گھاٹا اسے پڑے گا، پرانے کھاتے وہ کھولے گا جس کی محلے کے نکڑ پہ پرچون کی چھوٹی سی دکان ہوگی. ہم علماء اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری پرچون کی چھوٹی سی دکان محلے کے کارنر پہ کوئی نہیں بلکہ چلتے پھرتے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے مالک ہیں. تو جب کہے گا، جو کہے، جیسے کہے، جتنے کہے، جس ذات کے بارے کہے، ذات تو بتاتا جا. حوالہ جات میری کتابوں سے میں دکھاتا جا. تو جب پیغمبر کی بات پر نہیں آتا تو اتنا بتا دیں کہ تم پنجتنی ہو. جب میں نے کہا ہمت کر، خدا کی قسم تو پنجتن میں سے کسی ایک کا نام لے. علی کا نام لے، نبی کا نام لے، زہرا کا نام لے، حسن کا نام لے، حسین کا نام لے. پنجتن کا نعرہ تو لگا دے. انہی پنجتن میں ایک کا نام لے، پانچوں کا نام لے. پانچوں کے پانچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان سے نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا. اگر تو کہے کہ نہیں میں تو علی کا نوامی، میں تو ابو طالب کو سرکار کہنے والا، تو ہمت کر. ابو طالب کے بیٹے کتنے؟ بیٹے ابو طالب کے 4 ہیں. جو سب سے پہلا بیٹا نام اس کا طالب ہے، اور طالب میدان بدر میں آیا، گم ہو گیا، تاریخ خاموش ہوگی. باقی 3 بیٹے کون ہیں؟ تو بقول تیرے ابو طالب کے 3 بیٹے. علی 3 بھائی ہیں. کون؟ جناب عقیل بھی بھائی علی کا، جعفر بھی بھائی علی کا، جناب علی بھی ابو طالب کے بیٹے. جناب ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کسی ایک بیٹے کا نام لے، تینوں کا نام لے. اور تیری کتابوں سے ابو طالب کے ہر بیٹے کا رشتہ امیر معاویہ سے نہ دکھاؤں تیری کتابوں میں تو میں جھوٹا. چل ہمت کر لے. پنجتن کا نام لے میں تب بھی حاضر. ابو طالب کے بیٹوں کا نام لے میں تب بھی حاضر. جناب علی کے وہ بیٹے جن سے سیدوں کی نسل چلی، تو نجوی ہو تب بھی، بخاری ہو تب بھی، سبزواری ہو تب بھی، گردیسی ہو تب بھی، ترمذی ہو تب بھی، تو وہ نجوی تکوی جو بھی ہے تو ہمت کر. حسینی سادات کا کوئی ایک بندہ مولا حسین کی اولاد کا جو دعویٰ کرتا ہو، نام تو دادا حسین کا لے، اور دادا حسین کی اولاد کا رشتہ امیر معاویہ سے نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا. تو اپنے آپ کو حسنی کہتا ہو، گیلانی کہتا ہو، نام تو حسن مجتبیٰ کا لے، رشتہ میں نہ دکھاؤں تو میں. تو اگر تو کہے گی میں تو آوال ہوں، علمدار کا بیٹا ہوں، غازی عباس کا بیٹا ہوں، تو ہمت کر غازی عباس کے علم کو ہاتھ میں پکڑ قسم اٹھا کسی علم کی غازی عباس کی اولاد کا رشتہ امیر معاویہ سے میں نہ دکھاؤں تو تب بھی میں جھوٹ. تو ابو طالب کے بیٹوں کا نام لے میں تب بھی حاضر. جناب علی کے بیٹوں کا نام لے میں تب بھی حاضر. اور تو پنجتن کا نام لے میں تب بھی حاضر. نبی بھی رشتہ کرے تو اس خاندان میں، علی بھی رشتہ کرے تو اس خاندان میں، 5 معصوم بقول تیرے رشتہ کرے تو اس خاندان میں. معصوموں کو تو خاندان کا پتہ نہیں لگا، معصومی کو پتہ لگا. اماموں کو پتہ نہیں لگا، امام کو تو پتہ نہیں لگا، امامی کو پتہ لگ گیا. یعنی یوں کہہ لیجیے کالی کملی والے پیغمبر کو تو پتہ نہیں لگا، کالی بوٹھی والے ملنگ کو پتہ لگ گیا. مدینہ کے تاجدار کو پتہ نہیں لگا، کوفہ کے غدار کو پتہ لگ گیا کہ خاندان چلی. خاندان تو ایسا تھا جو نبی کو بھی پسند ہے، علی کو بھی پسند ہے. زندہ باد، 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 زندہ باد.